حدیث پاک ہے کہ لیردن الحوض علی اقوام ما اعرفهم الا بکثرت الصلاۃ علی، حوض کوثر پر مجھے کچھ ایسی قومیں ملیں گی جنہیں میں بہت زیادہ درود پاک پڑھنے کے سبب ہی پہچانوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم، اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تو اے مسلمانوں، کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہ تمہاری وجہ سے ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں ایک گروہ وہ تھا کہ وہ اللہ کا کلام سنتے تھے، پھر اسے سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر بدل دیتے تھے۔ ہم نے پارہ ایک سورہ بقرہ کی آیت 75 سننے کی سعادت حاصل کی۔ پہلے عرض کیا گیا تھا کہ پہلے سپارے میں آیت 40 سے لے کر آخر تک بنی اسرائیل سے خطاب ہے۔ بنی اسرائیل اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام کی اولاد، حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے 11 بھائیوں سے جو آگے اولاد چلی، ان سب کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ ان تقریباً 100 آیات کے 3 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں وہ بنی اسرائیل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے دور کے تھے، اس دنیا میں سے پہلے گزر گئے، وہ بنی اسرائیل، ان کی برائیوں کا ذکر ہے، ان کی نافرمانیوں، ان کی سرکشی کا ذکر ہے۔ اور دوسرے حصے میں ان بنی اسرائیل کا ذکر ہے جو حضور کے زمانے میں حیات ظاہری میں موجود تھے۔ اور تیسرے حصے میں بنی اسرائیل کے اسلام کے خلاف کیے گئے اعتراضات کا جواب ہے۔ آیت 75 سے دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے، یعنی اس سے پہلے کی آیات تک پچھلے زمانوں کے بنی اسرائیل کا ذکر تھا۔ اب یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں جو بنی اسرائیل موجود تھے، یہ ان کی نافرمانیوں کا ذکر ہے۔ روایات میں ہے جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر موجود بنی اسرائیل کو نیکی کی دعوت دی، انہیں اللہ کی طرف بلایا، اللہ کی کتاب کی طرف بلایا، مگر ان میں سے بہت سے بد نصیب اللہ کی کتاب اور دین کو جھٹلانے لگ گئے۔ اس سے انہوں نے اعراض کیا، بات نہ مانی، نیکی کی دعوت نہ مانی۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ پاک نے فرمایا افتطمعون ان یؤمنوا لکم، اے مسلمانوں، کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہ تمہاری وجہ سے ایمان لے آئیں گے؟ یعنی اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے محبوب کے صحابہ، کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہ بنی اسرائیل تمہاری تبلیغ سن کر ایمان لے آئیں گے، اسے مان کر اسلام قبول کر لیں گے؟ ان سے یہ امید نہ رکھو، کیونکہ یہ سرکش قوم ہے۔ وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ حالانکہ ان میں ایک گروہ وہ تھا جو اللہ کا کلام سنتے تھے، پھر اسے سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر بدل دیتے تھے۔ یعنی ان میں ایک گروہ ایسا بھی ہے کہ جو اللہ کا کلام تورات شریف کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، پھر جان بوجھ کر اس میں تبدیلیاں کرتے ہیں۔ تو جب ان کی حالت ایسی ہے تو پھر یہ آپ کے نیکی کی دعوت کہاں سنیں گے، یہ کہاں پر ایمان لائیں گے؟ لہٰذا ان سے یہ امید نہ رکھو۔ علماء کرام فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی بہت خواہش تھی کہ بنی اسرائیل کلمہ پڑھ لیں، مسلمان ہو جائیں، جنت کے حقدار ہو جائیں، لیکن جب یہ ایمان قبول نہ کرتے، حق بالکل واضح ہو جانے کے باوجود بھی اسے تسلیم نہ کرتے، تو ان بلند رتبہ حضرات کو بڑا دکھ ہوتا تھا، غم ہوتا تھا۔ اس آیت میں انہیں تسلی دی گئی کہ غم کرنے کی بات نہیں ہے، تمہاری تبلیغ اچھی ہے، تمہارا سمجھانے کا طریقہ بہت اچھا ہے، قصور ان کا ہے کہ ان کے اندر حق بات کو ماننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، ان کی غلطی ہے، آپ ٹھیک ہے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام نیکی کی دعوت دینے کے بڑے حریص تھے،
شدید تمنا ہوتی تھی کہ جیسے ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں اسی طرح باقی لوگ بھی مسلمان ہو جائے، دیگر کفار بھی مسلمان ہو جائے۔ جب کوئی حق بات قبول نہ کرتا تو یہ حضرات غمگین ہو جایا کرتے تھے، کاش ہمیں بھی ایسی حرص نصیب ہو جائے کہ ہمیں بھی نیکی کی دعوت دینے کا شوق مل جائے، دوسروں کو نیک بنانے کا شوق مل جائے، حرص نصیب ہو جائے۔ یقین مانیے ہمارے معاشرے میں برائیاں عام ہونے کی ایک بڑی وجہ ہے کہ نیکی کی دعوت کی حرص کا کم ہو جانا۔ ہمیں حرص نہیں رہی، ہمارے اندر نیک بنانے کا جذبہ نہیں رہا۔ خود نماز پڑھتے ہیں، بے نمازیوں کو دیکھ کر ہمیں دکھ نہیں ہوتا کہ کاش یہ بھی نماز پڑھتے۔ یہ حرص نہیں ابھرتی کہ میں ان کو بھی نمازی بناؤں۔ خود تلاوت کرتے ہیں مگر گھر میں بچے تلاوت نہیں کریں گے، گھر میں خواتین تلاوت نہیں کریں، حرص نہیں ہے کہ کاش یہ سارے تلاوت کرنے والے بن جائیں۔ دکھ نہیں ہوتا، خود داڑھی رکھی ہوئی ہے مگر دیگر لوگوں کو جنہوں نے داڑھی نہیں رکھی ہے ان کو دیکھ کر دکھ نہیں ہوتا کہ کاش یہ بھی داڑھی رکھ لے۔ خود گانے باجے نہیں سنتے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ بھی تو دل میں ہونا چاہیے کاش باقی لوگ بھی گانے باجوں سے بچ جائیں، باقی مسلمان بھائی بھی اس گناہ سے بچ سکیں۔ جگہ جگہ جہاں جائیں ہوٹلوں میں گانے، گاڑیوں میں گانے، بڑے بڑے فنکشنز میں گانے چل رہے ہیں، میوزک چل رہا ہے، انہیں نیکی کی دعوت دینے کی ہمت نہیں پڑتی۔ یہ جو ہمارے اندر کمزوری آ گئی ہے نا کہ نیک بنانے کا جذبہ کم ہو چکا ہے، نیکی کی دعوت دینے کا رجحان ختم ہو رہا ہے۔ یا شیخ اپنی دیکھ، دکھ نہیں ہوتا جب اللہ کی نافرمانی ہوتے دیکھتے ہیں، ہمیں دکھ نہیں ہوتا۔ اس برائی کی وجہ سے ہزاروں برائیاں جنم لے رہی ہیں۔ دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، حدود اللہ کو پھلانگنے والے یعنی اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرنے والے، اس معاملے میں مداہنت کا شکار ہونے والوں کی مثال یوں ہے۔ مداہنت کہتے ہیں طاقت، برائی کی طاقت ہے، طاقت روک سکتے ہیں برائی کو روکنے کی طاقت ہونے کے باوجود برائی کو نہ روکنا۔ تو ان کی مثال میرے آقا نے فرمائی کہ کچھ لوگ ہیں کشتی پر سوار ہیں، آپس میں انہوں نے کرہ ڈالا، کچھ لوگوں کے حصے میں کشتی کا نیچے والا حصہ آیا، کچھ لوگوں کے حصے میں اوپر والا حصہ آیا۔ اب نیچے والے شخص کو اوپر جانا ہوتا تھا پانی کے لیے، ان کے پاس پانی تھا۔ اب اس نے کہا بار بار ان کو میں تکلیف دیتا ہوں، پانی لینے کے لیے جاتا ہوں تو بہتر ہے میں ڈائریکٹ نیچے سے سوراخ کر لیتا ہوں کشتی میں، تو نیچے سے ہی پانی لے لیا کروں گا۔ اب اس نے کلاڑی لی، کشتی کے نیچے والے حصے میں سوراخ کرنا شروع ہو گیا۔ اب اوپر والا شخص آتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ یہ کشتی میں سوراخ کر رہا ہے، پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا پانی چاہیے ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا تمہیں تکلیف دوں تو میں ادھر سے ہی ڈائریکٹ پانی نیچے سے نکال لوں گا۔ تو اب اگر وہ لوگ اوپر والے اس سے کلاڑی چھین لیتے ہیں تو وہ بچ سکتے ہیں، اگر اس کو منع نہیں کرتے، کہتے ٹھیک ہے یہ تو اپنے حصے میں سوراخ کر رہا ہے نا، ہمیں کیا۔ اب جو سوراخ کرتا ہے تو اس کے بعد پھر پوری کشتی ڈوبتی ہے، پھر نیچے والے بھی ڈوبتے ہیں، اوپر والے بھی ڈوبتے ہیں، بچتا کوئی نہیں ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دے کر ہمیں سمجھایا۔ اس حدیث پاک کے تحت میرات المناجی میں ہے کہ اس مثال کے ذریعے برائی سے روکنے، نیکی کا حکم دینے کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے کہ اگر یہ سمجھ کر امر بالمعروف ونہی عن المنکر یعنی نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا چھوڑ دیا کہ ہمیں کیا، یہ جو برا کام کر رہا ہے یہ اپنا نقصان کر رہا ہے، ہمیں کیا ہے، یہ سوچ درست نہیں ہے، کیونکہ اس سے سارے معاشرے کا نقصان ہوتا ہے۔ یہ سوچ غلط ہے کہ گناہ کے جو اثرات ہوتے ہیں نا، یہ خالی اس بندے کی حد تک نہیں رہتے، یا ایک گھر تک نہیں رہتے، یا گلی محلے تک نہیں رہتے، یہ پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ جب ایک برائی پھیلنا شروع ہوتی ہے، آج کل تو بہت جلدی وائرل ہوتی ہے، برائی جلدی پھیلتی ہے، بری چیزیں، بری ویڈیوز، گندی ویڈیوز یہ جلدی وائرل ہوتی ہیں۔ اچھی باتیں، قرآن و حدیث کی باتیں کریں، وہ کوئی سننے کی بھی دلچسپی نہیں ہے، وائرل کرنے کی بھی، شیئر کرنے کی، فارورڈ کرنے کی بھی نہیں ہے دلچسپی۔ ہاں، برائی ایسے سیکنڈوں میں پوری دنیا میں وائرل ہو جاتی، ٹرینڈز میں آ جاتی۔ تو اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے۔ تو گناہ کے اثرات یہ سارے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ جس طرح اس کشتی کو توڑنے والا وہ اکیلا نہیں ڈوبتا، وہ پوری کشتی کو لے کر ڈوبتا ہے، اسی طرح برائی کرنے والے یہ چند افراد یہ پورے معاشرے کے لیے ناسور بن جاتے ہیں، پورے معاشرے کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ عطا کر دو مجھے اسلام کی تبلیغ کا جذبہ، میں بس دیتا پھروں نیکی کی دعوت یا رسول اللہ۔
مجھے تم مسلک احمد رضا پر استقامت دو، بنو خدمت گزار اہل سنت یا رسول اللہ۔ ہمارے ہاں جو لوگوں کا ذہن ہوتا ہے نا کہ جو مانتا نہیں اسے سمجھانا فضول ہے، یہ ایک ذہن بن گیا، سوچ بن گئی ہے، یہ غلط بات ہے۔ ہمیں تعلیم یہ دی گئی ہے کہ وہ شخص جس کے ماننے کی بالکل امید نہیں ہے، نیکی کی دعوت اس کو بھی دینی ہے تاکہ حجت قائم ہو جائے، حجت پوری ہو جائے۔ قرآن کریم میں ہے کہ وہ لوگ جو انتہائی ضدی ہیں، ہٹ دھرم ہیں، لوگوں کو چاہیے کہ ان کو بھی دعوت دے۔ ان سے کہا گیا لما تعظون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا، تم ان لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے؟ یعنی یہ ضدی لوگ، یہ ہٹ دھرم لوگ جو نیکی کی بات مانتے ہی نہیں ہیں، درست راستے پر انہوں نے آنا ہی نہیں ہے، ان پر عذاب ہی اترے گا، تو ایسی ضدی قوم کو کیوں سمجھاتے ہو، ان پر اپنا وقت کیوں برباد کرتے ہو؟ تو اس کے جواب میں ان مبلغین نے کہا معذرتاً الی ربکم، تمہارے رب کے حضور عذر پیش کرنے کے لیے۔ یعنی یہ مانے نہ مانے، ہمارا کام ان کو نیکی کی دعوت دینا ہے، تو ان کا بھلا، اگر یہ مان لیں گے ان کا بھلا ہوگا، نہیں مانیں گے اللہ کے حضور یہ عذر پیش کر سکیں گے، کم از کم ہم یہ عذر پیش کر سکیں گے کہ یا اللہ ہم نے ان کو نیکی کی دعوت دی تھی، یا اللہ ہم نے تو ان کو سمجھایا تھا۔ یہ بھی نیکی کی دعوت دینے کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ ہم نے نیکی کی دعوت دی، ہم نے سمجھایا، ہمارا فرض پورا ہو گیا، اب سامنے والے کی مرضی عمل کرے نہ کرے، مانے نہ مانے، وہ جانے، اس کا کام جانے۔ اس لیے وہ لوگ جو نیکی کی دعوت سے اکتا جاتے ہیں نا، مثلا چھوڑو جی کو مانتا ہی نہیں ہے، ماننی نہیں کسی نے، کیا فائدہ سمجھانے کا، کیوں اپنا ٹائم برباد کرتے ہو؟ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ یہاں سے عبرت لیں، نیکی کی دعوت والا کام کبھی نہ چھوڑیں، اچھی باتیں بتاتے رہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک نے فرمائے وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ ان میں ایک گروہ وہ تھا کہ جو اللہ کے کلام سنتے تھے، پھر اسے سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر بدل دیتے۔ یہ بنی اسرائیل کا ایک عیب ہے۔ یعنی صحابہ کرام سے کہا گیا کہ تم ان کے ایمان لانے کی امید نہ رکھو۔ اس کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ حق بات جانتے بھی ہیں، اچھی طرح سمجھتے بھی ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے، پھر بھی اناد حق کی وجہ سے، یعنی حق بات سے دشمنی ہونے کی وجہ سے، اپنی انا پرستی کی وجہ سے یہ حق بات کو مانتے نہیں۔ اور جو ایسی طبیعت کا ہو، جو حق کے ساتھ دشمنی رکھتا ہو، جو اڑیل ہو، ضدی ہو، انا پرست ہو، اس پر حق بات اثر نہیں کرتی۔ کوئی بات اچھی بتاؤ اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو اس وقت بنی اسرائیل کے بہت بڑے عالم تھے حضرت عبداللہ بن سلام، برگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ جیسے ہی والضحیٰ والے چہرے پہ نظر پڑی، چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا، کہا کہ یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، ان وجہہ لیس بوجہ کذب، لیس بوجہ کذاب، بے شک یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا۔ کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ اب آپ نے کلمہ پڑھنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ، بنی اسرائیل بڑے ضدی ہیں، اگر میرا ایمان قبول کرنا ان پر ظاہر ہو گیا، واضح ہو گیا، تو مجھے برا بھلا کہیں گے، مجھے قسم قسم کے الزامات دیں گے۔ اب رسول ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن سلام کو چھپا لیا اور ان کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل سے پوچھا کہ بتاؤ عبداللہ بن سلام کیسے شخص ہیں؟ انہوں نے بڑی تعریف کی کہ بہت اچھے ہیں، ہمارے بہت بڑے عالم ہیں عبداللہ بن سلام، ان کی تو کیا ہی شان ہے، ہماری پوری قوم کا سرمایہ ہیں۔ اب حضرت عبداللہ بن سلام سامنے آئے، انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ بس یہ سننا تھا کہ بنی اسرائیل کھڑے کھڑے اپنی بات سے پھر گئے، کہنے لگے یہ تو بہت ہی برے ہیں۔ ابھی جو چند لمحے پہلے ان کی تعریف کر رہے تھے، کہتے ہیں یہ تو ہیں ہی ایسے، بہت برے ہیں، ان کے والد بھی برے ہیں۔
اللہ اللہ، یہ ہے بنی اسرائیل کی ضد، بنی اسرائیل کی ہٹ درمی، اناد، حق سے دشمنی، انا پرستی۔ اب بتائیے جب بندے کی ایسی حالت ہو تو بھلا اس پر حق بات کیا اثر کرے گی؟ جو ضدی ہو، اناد حق رکھتا ہو، حق سے دشمنی رکھنے والا ہو، اس سے پتہ چلا کہ اناد حق یعنی حق سے دشمنی رکھنا اور انا پرستی یہ انتہائی بری باطنی بیماریاں ہیں، جس بندے کے دل میں ہوں اس کو گمراہ کر دیتی ہیں، ضدی بنا دیتی ہیں، ہٹ درم بنا دیتی ہیں، کہ بندہ کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھ رہا ہوتا ہے نہیں مانتا پھر بھی۔ اور اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ انا پرستی اور یہ جو اناد حق ہے اس سے خود کو پاک صاف کر لیں۔ کسی دینی بات کو درست مان لینے کے باوجود ہٹ دھرمی اور ضد کی بنا پر مخالفت کرنا اناد حق کہلاتا ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے القی فی جہنم کل کفار عنید، حکم ہوگا تم دونوں ہر بڑے ناشکرے ہٹ دھرم کو جہنم میں ڈال دو۔ یعنی روز قیامت جب میدان محشر میں پہنچیں گے فرشتوں کو حکم ہوگا کہ یہ جو ناشکرے ہیں نا، یہ ہٹ دھرم ہیں، کفار ہیں، ان کو جہنم میں ڈال دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جہنم کی آگ سے ایک گردن نکلے گی، اس کی 2 آنکھیں ہوں گی، اس کے 2 کان بھی ہوں گے، اس کی زبان بھی ہوگی۔ وہ سنے گی، دیکھے گی، زبان سے بولے گی، کلام کرے گی، کہے گی کہ میں 3 طرح کے لوگوں کو عذاب دینے کے لیے مسلط کی گئی ہوں، سرکش اور ہٹ دھرم جو اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو ملائے، اور تصویریں بنانے والوں پر۔ اب یہاں تصویروں سے مراد بھی سن لیں، وہ تصویر جو پرنٹ آؤٹ ہو کے نکلتی ہے نا، یہ منع ہے، شرعی طور پہ یہ منع ہے، گناہ ہے۔ ہاں جو موبائل کے اندر تصویریں پڑی ہیں یا کسی اسکرین کے اندر ابھی پرنٹ نہیں نکلا تو اس کو شریعت نے جائز کہا ہے، لیکن جو پرنٹ آؤٹ نکالتے ہیں اور وہ بھی بغیر کسی وجہ کے، ہاں جہاں شریعت نے اجازت دی ہے جس حد تک ضرورت کے تحت، اس سے ہٹ کے جو منع ہے وہ منع ہے۔ اب غور فرمائے کتنی سخت سزا ہے، جو ہٹ دھرم ہے اس کو بروز قیامت گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اس پر جہنم کی آگ مسلط کر دی جائے گی۔ ہمیں چاہیے کہ ہٹ دھرمی سے ضد سے پرہیز کریں۔ جب معلوم ہو گیا نا کہ یہ دینی حکم ہے، یہ اللہ رسول کا حکم ہے، چپ کر کے مان لینا چاہیے۔ حدیث پاک میں یہ حکم آیا ہے، شریعت نے ہمیں یہ فرمایا ہے، بس عمل کرنا ہے، سر تسلیم خم کر دیں، ضد ہٹ دھرمی سے دور رہیں۔ ایک معلوماتی بات عرض کروں کہ تکبر اور عاجزی کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ امام غزالی نے ان کی وضاحت کی ہے، فرماتے ہیں کہ تکبر بھی 2 طرح کا ہوتا ہے، عاجزی بھی 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ہے عام عاجزی، تواضع عام کہتے ہیں اس کو، مثلا معمولی لباس، عام سواری پر اکتفا کر لینا، یہ عام تواضع ہے۔ اور اپنے آپ کو اس سے زیادہ کا اہل سمجھنا، یعنی خود کو دوسروں سے برتر اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ عام تکبر ہے۔ اور دوسری ہے خاص تواضع، خاص عاجزی، یہ کیا ہے؟ خود کو حق بات قبول کر لینے کا عادی بنانا، اور اس کا جو الٹ ہے یعنی حق بات کو قبول نہ کرنا، اناد حق رکھنا، خود کو اس سے برتر اور بڑا سمجھنا، یہ تکبر خاص ہے۔ افسوس کہ آج کل ہمارے ہاں بھی ضدی پن یعنی تکبر خاص یہ بہت عام ہو چکا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو حق بات کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اڑ جاتے ہیں، نیکی کی دعوت سن کر ہیلے بہانے بنانا اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو انا کا مسئلہ بنا لینا، یہ عام ہے۔ بہت لوگ ایسے ہیں کہ جن کو نصیحت کی جائے اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ کیوں ایسا سمجھتے ہیں؟ وہ خود کو کچھ سمجھتے ہیں، ان کے اندر تکبر خاص والی بیماری پائی جاتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں اس چھوٹے بندے نے مجھے یہ بات کہی، میں اس سے زیادہ جانتا ہوں، کیونکہ اگلا مرتبے میں چھوٹا ہے نا، مال میں، مرتبے میں، منصب میں یا عمر میں یا کسی بھی حوالے سے اگلے کو چھوٹا اور گھٹیا سمجھ کے خود کو بڑا سمجھنا، اگر کسی کی اچھی بات اثر نہیں کر رہی نا، اگلے کو چھوٹا سمجھ کے، یہ تکبر خاص ہے، بڑی خطرناک بیماری ہے۔ چھوٹے خاندان والے بڑے خاندان والے کو نہیں سمجھا سکتے، گھروں میں دیکھ لیں، لڑکی والے لڑکے والوں کو یا لڑکے والوں کے گھر والوں کو نہیں سمجھا سکتے، عام آدمی کسی بڑے کو نہیں سمجھا سکتا، عوام کسی بڑے منصب والے کو، دنیاوی منصب والے کو نہیں سمجھا سکتے، مسجدوں میں کوئی عام نوجوان عالم دین کسی بوڑھے بزرگ کو سمجھائے تو پہلے 10 بار سوچتا ہے کہ آگے سے یہ اڑیں گے، بحث کریں گے۔ تو نیکی کی دعوت کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں،
سمجھانے پر لوگ بفر جاتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ خطرہ رہتا ہے کہ میں اچھی بات بتاؤں، یہ سامنے والا گلے ہی نہ پڑ جائے۔ ایک مرتبہ ایک امام صاحب نے جماعت کے دوران سمجھایا کہ چھوٹوں بچوں کی جو ہے نا صف یہ آخر میں بنائیں۔ ایک نے کہا کیا قصور ہے ان چھوٹے بچوں کا، ان کی صف آخر میں بنائیں؟ شریعت کا حکم سنایا ہے نا، اپنی طرف سے تو رول نہیں بتایا کہ بچوں کی صف آخر میں بنائیں۔ تو اتنی سی بات کو لوگ مائنڈ کر لیتے ہیں۔ جیسے ہی امام صاحب نے وہ اعلان سنا، اس نے چیخ کر بولا کیوں پیچھے کرے بچوں کو، کیا قصور ہے بچوں کا؟ اب بتائیے اس میں امام صاحب کا کیا قصور ہے؟ اس نے شریعت کا مسئلہ بتایا ہے کہ یوں کر لیں، مثلاً کہ نماز کے دوران یہ اس کی شرائط ہیں، نماز کے دوران اپنے یہ بٹن بند کر لیں، نماز کے دوران کپڑے کو کہیں سے فولڈ نہ کریں، نماز کے دوران ان معاملات کا خیال رکھیں۔ بھائی یہ شرعی حکم بتایا جا رہا ہے نا، اپنی طرف سے کوئی رول تھوڑے یہ بتائے جا رہے ہیں۔ تو شرعی حکم پتہ چلے چپ کر کے مان لینے چاہیے، آگے سے ضد کرنے کی بجائے، اڑنے کی بجائے، نہ عمل کرنے کی بجائے اپنا نقصان کریں گے۔ بتانے والے نے تو بتا دیا، اتمام حجت کر دیا، حجت قائم کر دی، بروز قیامت بول نہیں سکیں گے کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا۔ اسی طرح ایک دفعہ ایک اہل علم بیٹھے تھے، ان کے ساتھ ٹیبل میں کسی دعوت میں اکٹھے بیٹھے تھے، ایک بندہ تھا سامنے اوجڑی پڑی ہوئی تھی۔ اب اہل علم نے بتایا بھی اوجڑی کھانا مکروہ ہے۔ اب اس کھانے والے نے پلیٹ کو اپنی طرف کھینچ لیا، کھانا بھی شروع کر دیا، ساتھ ساتھ پوچھ رہے جناب کہاں پہ لکھا ہوا ہے، کس حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ اب سب کھائی جا رہے ہیں ساتھ ساتھ، اور ساتھ ساتھ ثبوت مانگ رہے ہیں، کہاں ثبوت لکھا ہوا ہے؟ بھائی ثبوت ملنے تک تو ویسے ہی پلیٹ خالی کر دو گے۔ تو یہ لوگوں کی ہوتی ہے کیٹیگری، جو اس طرح کے ضدی، انا پرست، اور جو ان کو بس پتہ ہے وہ سمجھتے ہیں یہ درست ہے، دوسرا بندہ جو ہمیں کو بات بتا رہا ہے، چاہے شرعی مسئلہ بتا رہا ہے، قرآن و حدیث کا حکم سنا رہا ہے، اس کو وہ مانیں گے نہیں۔ اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے۔ اور بعض بڑے بڑے بے باک لوگ ہوتے ہیں کہ نہ جانے آگے سے کیا کیا کہتے ہیں کہ تم ہمیں سمجھاؤ گے، بڑے دیکھیں تمہارے جیسے سمجھانے والے۔ اور بعض کا تو کہتے ہیں بھائی تم اپنا راستہ لو، ہم جانے اللہ جانے، ہم جانے اللہ جانے، ہم دیکھ لیں گے، عذاب ہوگا دیکھ لیں گے۔ بھائی جہنم کا عذاب دیکھ لیں گے، اس کا مطلب ہے جہنم کے عذاب کو ہلکا سمجھ رہے ہو؟ بروز قیامت رب کی عدالت میں کھڑے ہونے کو بڑا ہلکا لے رہے ہو کہ ہم جانے اللہ جانے دیکھ لیں گے۔ جب دنیا سے جانو لگو گے نا، دنیا سے روح قبض ہونے لگے گی، جانے لگو گے، اسی وقت پتہ چل جائے گا کہ تم کتنے پانی میں ہو۔ جب نزع کی تکلیفیں طاری ہوں گی نا، تو پھر اس وقت کہنا دیکھ لیں گے۔ جب قبر میں اتارا جا رہا ہوگا، قبر میں مٹی ڈال دیں گے اور منو مٹی تلے اکیلے ہو گئے، جب سوالات کا سلسلہ شروع ہوگا، منکر نکیر آئیں گے، تو پھر کہنا کہ ہاں اب دیکھا جائے گا۔ جب قبر کی پہلی رات آئے گی نا، پھر کہنا اب دیکھا جائے گا۔ جب سینکڑوں ہزاروں سال نہ جانے کتنا عرصہ قبر میں پڑے رہنا ہے، تنہائی میں پڑے رہنا ہے، نہ جانے کیا کیا مشکلات ہوں گی، بروز قیامت اٹھنا ہوگا، قیامت کے وہ محشر کے دن کی مشکلات الگ ہوں گی، پھر کہنا دیکھا جائے گا۔ پل صراط کیسے پار کرو گے نا، وہاں کہنا دیکھا جائے گا۔ بال سے باریک، تلوار کی دھار سے تیز، اندھیرے میں بنا ہوا پل صراط، کیسے پار کر سکو گے؟ ابھی بڑی بے باکی سے کہتے ہیں دیکھا جائے گا، ہم جانے تو اللہ جانے، دیکھ لیں گے جو ہوگا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بڑے سخت جملے ہیں یہ، ایسی باتیں ہرگز زبان پر نہیں لانی چاہیے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اللہ پاک کے یہاں بڑے گناہوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کسی کو جب کہا جائے کہ اللہ سے ڈر، تو وہ آگے سے کہے تو اپنی فکر کر، کیا تجھ جیسا آدمی مجھے حکم دے گا، تیرے جیسا بندہ مجھے سمجھائے گا، یہ جملے کہتے ہیں۔ اب اندازہ کیجیے کتنا سخت جرم ہے۔ ہمارے یہاں تو ایسی باتیں عام ہو چکی ہیں نا، لوگ نیکی کی دعوت دینے والے کو بڑی دلیری سے کہتے ہیں بھائی جاؤ اپنا کام کرو، لیکچر مت سناؤ، اپنا راستہ لو۔ ایک منافق تھا اخنس بن شریق، قرآن کریم میں اس کا وصف بیان ہوا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو اس کی ضد اس کو مزید گناہ پہ ابھارتی تھی۔ جب بھی اس کو صحابہ کرام نیکی کی دعوت دیتے تھے بھئی یہ گناہ نہ کرو، وہ کہتا تھا میں یہ ڈبل گناہ کروں گا۔ تمہاری یہ جرت، اپنی جھوٹی عزت کو آڑے آ جاتی تھی، اس کی ضد میں آ کے کہتا تھا میں یہ گناہ ڈبل کروں گا، مجھے اس گناہ سے منع کیا گیا۔ اور اس بدبخت منافق کی سزا کیا قرآن نے بیان کی، فرمایا فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، تو ایسے کو جہنم کافی ہے، وہ ضرور برا ٹھکانہ ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی اس آیت کے تحت فرماتے ہیں بدترین شخص وہ ہے
کہ جو نصیحت کی بات سن کر الٹا ضد میں آ جائے، حدیث پاک میں اسے کبیرہ گناہ فرمایا گیا ہے۔ اچھی بات سنے، آگے سے اڑ جائے، ضد پر آ جائے۔ اور ایک عادت یہ بھی لوگوں میں بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے، اپنی غلطی ماننے کی بجائے اڑ جاتے ہیں۔ وہ اچھی بات بتائے نا تو بجائے ماننے کے کہتے ہیں تو بھی تو ایسا ہے۔ اور بھائی تجھے تو اچھی بات جو بتائی جا رہی ہے اس پہ توجہ دے نا، جوابی کارروائی فوراً شروع کر دیتے ہیں۔ شیطان کے چنگل میں شیطان ایسا ٹریپ کرتا ہے ایسوں کو، اپنی غلط بات کو دلائل سے درست ثابت کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں، اپنی عزت کی خاطر، نفس و شیطان کے اس چنگل کی وجہ سے۔ یہ بڑی بری عادت ہے۔ دیکھیے اگر ہم بیمار ہیں نا، ہم کہتے رہے میں بیمار نہیں ہوں، میں بیمار نہیں ہوں۔ بھائی بیماری لگی ہوئی ہے، پتہ ہے بیمار ہو، دلائل دینے سے تھوڑی ہو جائے گا بھائی آپ بیمار نہیں ہیں۔ کیا بیماری دلائل دینے سے ختم ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں ہوگی۔ ایک صاحب تھے، ان کو ہارٹ اٹیک ہوا۔ بعض ہارٹ اٹیک ایسا بھی ہوتا ہے کہ زیادہ وہ جھٹکا یا درد نہیں لگتا، معمولی سا ہوتا ہے اور لوگ اس کو بڑا لائٹ لیتے ہیں۔ اس شخص کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ دوستوں نے مشورہ دیا بھائی چیک اپ کرا لو، ہو سکتا ہے یہ پہلا اٹیک ہو۔ اس نے کہا نہیں کچھ نہیں، معمولی سا ہے۔ جب دوبارہ اٹیک ہوا تو چیک اپ کروایا گیا تو ڈاکٹر نے بتایا تو دوسرا اٹیک تھا۔ اب وہ جان کی بازی سے بھی گیا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم کسی بیماری کو نا بڑا ہلکا لیتے ہیں، لائٹ لیتے ہیں، آگے سے دلائل دینا شروع کر دیتے ہیں، نہیں مجھے یہ بیماری نہیں ہے۔ تو یوں کہنے سے بیماری ٹھیک نہیں ہو جائے گی۔ اسی طرح روحانی امراض جو ہمارے دل کو مرض لگے ہوتے ہیں، حسد کی بیماری ہے، تکبر کی بیماری ہے، بغض و کینہ کی بیماری ہے، ہم لا کہتے رہے نا مجھے نہیں ہے، دلائل دیتے رہے میں تو بہت نیک آدمی ہوں، میرا دل صاف ہے، میری نیت صاف ہے۔ بھئی کیا ہمارے دلائل دینے سے ہمارے دل کے امراض کا علاج ہو جائے گا؟ بھئی مان لو نا کہ مرض لگے ہوئے ہیں مجھے، میں گناہ گار ہوں، میرے دل کو حسد کی بیماری بھی ہے، بغض و کینہ بھی میرے دل میں فلاں فلاں مسلمان کے بارے میں ہے، مان لو۔ ہم نیک ثابت کرنے کے لیے جی رہے ہیں۔ بھئی جتنا ثابت کرنے کے لیے جی رہے ہیں نا، اتنا کا زور لگا دے نیک بننے پہ تو ہم نیک بن جائیں، اپنی قبر و آخرت ہم ٹھیک کر لیں۔ لیکن بس کوشش ہوتی ہے بس لوگ مان لیں میں نیک آدمی ہوں، لوگ مان لیں، منوانے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے میں اپنے رب کی بارگاہ میں نیک ہو جاؤں۔ جس رب کی نگاہ ہمارے دلوں پر ہے اس دل کو ٹھیک نہیں کرتے۔ ظاہری حلیے پر لوگوں کی نگاہ ہوتی ہے نا، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس پر لوگوں کی نظر ہے اس کو ٹھیک کرتے ہیں، جس پر رب کی نظر ہے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں عیب، آہ رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یار۔ ابھی دنیا میں تو زبان چلا کر، ہیلے بہانے بنا کر، الٹے سیدھے دلائل دے کر، بڑی عمر، طاقت، منصب وغیرہ کی دھونس جما کر ہم سامنے والے کو چپ کروا لیتے ہیں، خود کو تسلی دے سکتے ہیں، مگر بروز قیامت ایسا نہیں چلے گا۔ وہاں رب کی بارگاہ میں زبان پہ مور لگ جائے گی، وہاں ہمارے اعضاء گواہی دیں گے، وہاں یہ تیزی ترازی نہیں چلے گی، دونس داندی، عہدہ، منصب، کچھ نہیں چلے گا۔ یقین مانیے یہ ضد ہے، یہ ہٹ درمی بڑی خطرناک بیماریاں ہیں۔ جو غلطی بتانے والے کی بات سن کر انصاف کے ساتھ اپنے کردار پر غور نہیں کرتا نا، وہ کبھی بھی اپنی اصلاح نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیں نا، ابو جہل، عتبہ، شیبہ اپنے زمانے میں کتنے معزز سمجھے جاتے تھے۔ انہوں نے اپنی ضد، جھوٹی عزت، انا کی وجہ سے نیکی کی بات نہیں مانی، حالانکہ ان لوگوں نے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ انہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے آنکھوں سے دیکھے، انہوں نے ڈوبے سورج کو پلٹتا ہوا دیکھا، انہوں نے کنکریوں کو کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا، نہیں مانے، پھر بھی ذلیل و خوار ہو گئے۔ اس وقت آگ کے عذاب میں جل رہے ہیں، تو مان لینا چاہیے۔ ہٹ درمی، ضد، اس کا علاج کرنا چاہیے، بہت بری بات ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ انسان سے غلطی ہوتی ہے، اور غلطی کرنے والوں میں بہترین وہ ہیں کہ جو اپنی غلطی کو مان لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں۔ تو نیک بندوں کی عادت ہوتی ہے، نیک بندے وہ چاہے غلط نہ بھی ہوں نا، تب بھی نیکی کی دعوت جب دی جاتی ہے فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت مالک بن مغول کو کسی نے کہا اتق اللہ، کہ اللہ کے ولی ان سے کہا کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈرو۔ آپ نے عاجزی کرتے ہوئے فوراً اپنا رخسار زمین پہ رکھ دیا۔ اللہ کے ولی جو ہے نا، اللہ والے فوراً مان جاتے ہیں، فوراً بات مان جاتے ہیں۔ تو ہمیں بھی مان لینی چاہیے۔ ہمیں کو اگر حق بات بتائے، ہمیں کو نماز کی دعوت دے، ٹھیک ہے، ہم نمازی ہیں بالفرض، کوئی نمازی بھی ہے نا،
کسی نمازی کو بعض کا دعوت دی جاتی ہے بھی آپ نماز پڑھا کریں، دعوت دینے والے کو بعض کا نہیں پتہ ہوتا کہ یہ بھائی صاحب نمازی ہیں، دعوت دی جاتی ہے آپ نماز پڑھا کریں، اسے غصہ آ جاتا ہے کہ میں پہلے ہی نماز پڑھتا ہوں، مجھے کیا نماز پڑھا کرو. بھائی دعوت دے رہا ہے اگلا تو اگلے کی بات مان لو نا، اگلے کا دل بھی خوش ہو جائے گا، دعوت قبول کرنے والوں کی لسٹ میں نام بھی آ جائے گا، تو انشاءاللہ میں پابندی کرتا رہوں گا نماز کی. مان لینا چاہیے. اگلا کہتا ہے آپ درود پاک پڑھا کریں. اب ہمیں اندر سے غصہ آ رہا ہوتا ہے، میں پہلے ہی روز کا 4-5 ہزار 10 ہزار پڑھتا ہوں، یہ مجھے کہہ رہے درود. بھائی مان لو نا اس کے سامنے بھی ایک بار پڑھ دو درود پاک، اگلے کی دعوت قبول کرنے کا ثواب بھی مل جائے گا، درود پاک پڑھنے کا ثواب بھی مل جائے گا. اور بروز قیامت بہت اس کے ٹائم شارٹ ہے، روایات موجود ہیں کہ جو بندہ نیکی کی دعوت کو مان لیتا ہے، حق بات کو قبول کر لیتا ہے، وہ عرش کے سائے میں ہوگا بروز قیامت. عرش کے سائے میں وہ تیزی سے پہنچے گا ایسا بندہ جو نیکی کی دعوت کو قبول کر لیتا ہے. مان لینی چاہیے، جو بھی ہمیں کوئی اچھی بات بتائے، اللہ اور رسول کا حکم بتائے، اس کو مان لینا چاہیے. وما علینا الا البلاغ. اللہ کرم.